بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال ہوا کہ جیسے ہمارے بہت سے دوست ملک سے باہر رہتے ہیں، جیسے کہ سعودی عرب میں رہنے والے ہیں، اسی طرح اور ممالک میں رہنے والے ہیں۔ سوال یہ تھا کہ ہم اپنے ملک کے اندر کیا قربانی کر سکتے ہیں؟ فرض کر لیں جیسے سعودی عرب کے رہنے والے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم قربانی اپنے ملک میں کرنا چاہوں، تو کیا ایسی قربانی میری جائز ہے؟ تو جناب اس کے بارے میں جان لیجئے۔ اب ہم سے وہ ایک دن یعنی پاکستان سے سعودی عرب میں رہنے والے ایک دن پہلے قربانی کرتے ہیں، اور عید کے 3 دن ہوتے ہیں قربانی کے۔ اگر پہلے دن وہاں عید ہو گئی، دوسرے دن یہاں عید ہے، تو اگر دوسرے دن یعنی وہاں اس کا دوسرا دن ہوگا اور یہاں پاکستان میں پہلا دن ہوگا، اس صورت میں اگر وہاں کے لحاظ سے دوسرے دن عید کریں تو پاکستان میں چونکہ پہلا دن ہوگا، اس لحاظ سے اس کی جو قربانی ہوگی وہ پاکستان میں کرنا چاہیں تو جائز ہوگی۔ اسی طرح وہاں تیسرا دن ہوگا عید کا اور یہاں پر دوسرا دن ہوگا، تو اس لحاظ سے بھی قربانی دوسرے دن یعنی پاکستان کے لحاظ سے دوسرے دن قربانی کرنا جائز ہوگی، چونکہ وہاں پر اب عید کا تیسرا دن ہے۔ اچھا، جیسے ہی وہاں پر چوتھا دن آئے گا قربانی کا اور پاکستان کے اندر تیسرا دن ہوگا، اب قربانی جائز نہیں ہوگی، اس لیے کہ جس ملک کے اندر رہنے والا وہ رہ رہا ہے وہاں پر اب عید کے دن ہی ختم ہو چکے ہیں۔ پاکستان میں تو ضرور عید کا دن ہے، مگر جہاں پر اس پر قربانی واجب ہوئی تھی وہ اب چونکہ عید کے دن مکمل ہو گئے، اب اس پر جو واجب ہے وہ باقی رہے گا، یعنی پاکستان کا تیسرا دن ہو اور سعودی عرب کے اندر چوتھا دن ہو تو ایسی قربانی پھر جائز نہیں ہوگی۔ ہاں، وہاں پر پہلے دن قربانی ہے، پاکستان میں اگلے دن آ کے قربانی ہونی ہے، یعنی وہاں دوسرا دن ہو پاکستان میں وہاں دوسرا دن پاکستان میں پہلا دن قربانی کا ہو، تو ایسی صورت میں قربانی ہماری جائز ہوگی۔ اچھا، اب نصاب لگایا جائے تو چونکہ وہاں پر فرض کر لیں 1000 ریال کا 500 ریال کا ایک جانور یا قربانی کا جانور ملتا ہے 500 کا، اور یہاں پر آ کر پاکستان کے اندر دیکھا جائے تو وہاں ادھر آ کے وہ 200-300 ریال اس حساب سے اگر لگائیں تو یہاں 300 ریال کا مل جاتا ہے، تو جو اوپر 200 بچتے ہیں وہ اس کے اپنے ہی ہیں۔ جو یہاں کا پاکستان کا نصاب ہوگا اس میں جو جانور خریدا جائے گا یا جو حصہ گائے میں وغیرہ میں لینا چاہے گا اس حصے کا جتنی بھی اماؤنٹ بنے گی وہ یہاں دینا جائز ہوگی۔ ایک اور اہم ترین چیز، گھروں کے اندر معاملات یہ ہوتے ہیں کہ اس سال میں فلاں کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہوں، اس سال فلاں کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہوں، تو یاد رکھ لیجئے جس کے اوپر قربانی واجب ہوئی ہو وہ اپنا حصہ ہر صورت میں ڈالے گا۔ اس کے علاوہ آپ اپنے والدین کی طرف سے قربانی کرنا چاہیں، غریب بہن بھائی ہیں ان کی طرف سے قربانی کرنا چاہیں، آقا کریم علیہ السلام کی طرف سے قربانی کرنا چاہیں، تو یہ سارے مسنون عمل ہوں گے۔ سب سے پہلے اپنی قربانی جو آپ پر واجب ہوئی تھی وہ قربانی کرنا واجب پہلے کرنی پڑے گی۔ ایک اپنا حصہ ڈالیں، باقی چاہے آپ کی جتنی استطاعت ہو اتنے حصے ڈال کر مختلف جن کے ہاں آپ اشارے ثواب کے لیے قربانی کرنا چاہیں ان کی طرف سے وہ جائز ہو جائے گی۔ اور یہ اللہ سے دعا گو اللہ کرے کہ ہمیں صحیح معنوں میں آقا کریم علیہ السلام کی سنت کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یاد رکھ لیں یہ جو قربانی ہے اس قربانی کا گوشت غریبوں کے لیے ہے، ایک حصہ غریبوں کے لیے نکالیں اور غریبوں کو پہنچائیں، تاکہ غریب جو مسکین جو قربانی نہیں کر سکتے، جو سارا سال گوشت سے محروم ہیں، ایک حصہ ان کی خاطر نکال کر غریبوں مساکین میں تقسیم کریں۔ ہم کیا کرتے ہیں، سارے امیر ترین ہیں، ساروں نے قربانی کر رکھی، میں آپ کے گھر دے دیتا ہوں، آپ میرے گھر دیتے ہیں، قربانی آپ کی بھی ہے میری بھی ہے، ٹھیک ہے، جائز ہے، یہ مستحب عمل ہے، لیکن جو غریب ہے جس کے پاس قربانی کرنے کی استطاعت نہیں تھی اور ہم اسے جانتے بھی ہیں کہ اس نے قربانی نہیں کی، ہم اس کی طرف نہیں جاتے، ہم ایک دوسرے میں بانٹنے میں چکر میں لگ جاتے ہیں، سارا گوشت بنایا اٹھا کر گھر رکھ لیا، اور پھر کیا کیا، دوستوں میں بڑے بڑے عمراء رفقا جو دوست احباب ہیں یہ سارا گوشت انہی میں ایک دوسرے کو لین دین میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ ایسا جائز ہے، مگر جو ان کا حصہ تھا غریبوں کا وہ نکال کر غریبوں کے گھر بھی پہنچائیں تاکہ وہ بھی عید کی خوشی میں شامل ہو سکیں۔ دعا ہے رب کائنات عمل کی توفیق۔